بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی، لاسٹ ہم نے 28واں پارہ کمپلیٹ کیا تھا۔ آج ہم 29ویں پارے کو شروع کرنے والے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ میں اپنے ٹارگٹ، اپنے گیون ٹائم کی لمٹ کے اندر جو میں نے سوچا تھا، جو خواہش کی تھی، وہ اسے پورا کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور مجھے بہت کچھ سمجھ لگا ہے، بہت کچھ۔ یہ سب کچھ خیر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ وقت سے پہلے یہ سب کچھ کیوں نہیں کیا، لیکن اٹس اوکے، اٹس نیور ٹو لیٹ، اٹس نیور ٹو لیٹ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، انڈرسٹینڈ کرنے کی، اور انڈرسٹینڈ کرنے کا بیسٹ طریقہ ہوتا ہے اپنی مدر ٹنگ یا اپنی زبان جس میں آپ کو عبور حاصل ہے، اس کے اندر اس چیز کو جاننے کی کوشش کرو۔ تو ہم سب کو ضرور ترجمہ پڑھنا چاہیے، ایٹ لیسٹ ونس ان اے لائف ٹائم۔ جس طریقے سے ہم قرآن پاک بچپن میں ختم کر لیتے ہوتے تھے پڑھ کے، اسی طرح ہمیں ایک دفعہ اردو میں بھی ختم کر لینا چاہیے، ہمیں پتہ چل جائے کہ ایٹ لیسٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام ملتا ہے تو اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے، جو کچھ بات کی ہے، وہ سب کچھ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ ان احکامات کو، ان ریسٹرکشنز کو، ان تنبیہات کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ لیٹ سٹارٹڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک سے شروع ہوتی ہے، 29ویں پارے کی پہلی سورہ۔ یہ مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت بزرگ و برتر ہے، اس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جس نے موت اور زمین کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ اس نے تہ بر تہ آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے۔ پھر پلٹ کر دیکھو، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھم کر نا مراد پلٹ آئے گی۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا، اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا، اور ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے لیے عظیم جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے، اور وہ جوش کھا رہی ہوں گی، شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی انبوہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، اور تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور کہیں گے، کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کی سزاؤں میں شامل نہ ہوتے۔ سورہ ملک پارہ 29۔ اس طرح وہ اپنے قصور کے خود اعتراف کر لیں گے۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اس کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر کے جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کر کے جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکا یک یہ زمین جھولے کھانے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف
ہو کہ وہ آسمان میں سے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میری تنبیہ کیسی ہے۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑتے ہوئے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا سوچو، جو شخص منہ اوندھے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پہ چل رہا ہو؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی ہیں اور سوچنے سمجھنے والا دل دیا ہے، مگر تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اس کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اس پر ہم ایمان لائے ہیں اور اس پر ہمارا بھروسہ ہے، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا صریح گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس میں پانی کی بہتی ہوئی سوتین تمہیں نکال کر لا دے گا؟ کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ اگر تمہیں کنوؤں کو پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا؟ جی، سورہ قلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک تم اپنے اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ عنقریب تم بھی دیکھ لو گے کہ وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کس کو جنون میں مبتلا ہے، اور تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں۔ لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداحنت کرو تو یہ بھی مداحنت کریں، نرمی کرو تو یہ بھی نرمی کریں۔ ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا ہو، بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے اور بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بداعمال ہے، جفاکار ہے، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے، اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے۔ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، عنقریب ہم اس کو سونڈ پر داغ لگائیں گے، اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے ان اہل مکہ کو اس طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے، رات کو وہ سوئے پڑے ہوئے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی، اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہوتی ہے۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا اور کہا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو، چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے اور کچھ نہ دینے فیصلہ کیے ہوئے وہ صبح سویرے جلدی اس طرف وہاں گئے جیسا کہ وہ
پھل توڑنے پر قادر ہیں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے۔ ان میں سے سب سے بہتر آدمی تھا، اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گنہگار ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کی ملامت کرنے لگا، آخر کہ انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے ہیں، بے شک ہم سرکش ہو گئے ہیں۔ ایک سیکنڈ پلیز۔ ہم سرکش ہو گئے ہیں، بے شک ہم سرکش ہو گئے ہیں۔ بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔ یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا ہے؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک یہ بات ہے تو لائیں اپنے ان شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ جس روز سخت وقت آ پڑے گا، لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ جب صحیح و عالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے ان کو خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو؟ یہ اسی چٹھی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں۔ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ اچھا، اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی مہربانی اس میں شامل حال نہ ہو جاتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ آخرکار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا۔ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ الحاقہ، سورہ الحاقہ یہ مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ہونی شدنی نمبر 1، نمبر 1۔ سورہ الحاقہ اصل میں لفظ الحاقہ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں وہ واقعہ جس کو لازماً پیش آ کر رہنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم لوگ جتنا چاہو اس کا انکار کر لو، وہ تو ہونی شدنی ہے، تمہارے انکار سے اس کا آنا رک نہیں سکتا۔ ہونی شدنی، اوکے۔ کیا ہے وہ ہونی شدنی اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہونی شدنی؟ ملحقہ وما ادراک ملحقہ۔ اوکے، سمود و عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلا دیا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے اور عاد ایک بہت بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا، دیکھتے رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح بچھڑے پڑے ہوئے تھے جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔
اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی نظر آتا ہے؟ اور اسی خطائے عظیم کا ایک ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے لوگوں نے اور تل پٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کی بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اس واقعے کے تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھتے ہیں۔ پھر جب ایک دفعہ سور پھونک مار دی جائے گی اور زمین و پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹی ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اور وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، لو دیکھو، پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں اس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا، مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش میری وہی موت فیصلہ کن ہوتی۔ آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آئے گا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کا 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا ہے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے۔ لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار و غم اور نہ زخموں کے دھوؤں کے سوا اس کے پاس لیے کھانے کے لیے کچھ ہوگا، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غم خوار ہے اور نہ زخموں کو دھوؤں کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں۔ تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اگر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگ گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی اس کا کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے، اور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب العظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے جی سورہ معارج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا جو ضرور واقعہ ہونے والا ہے۔ سالہ سائل بعذاب واقعہ الکافرون لیس لہ دافع۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا جو ضرور واقعہ ہونے والا ہے، کافروں کے لیے ہے اور کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں۔ اسے خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں، اور ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ ایسا دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو، شائستہ صبر۔ یہ لوگ ایسے
یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگے دھنکے ہوئے اون جیسے ہوں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ میں ہوگا جو گوشت پوش کو چاٹ جائے گی۔ پکار پکار کر وہ اپنی طرف بلائے گی، اور ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت کر رکھا، یعنی سنبھال کر رکھا۔ انسان تھڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقررہ حق موجود ہے، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو۔ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے، جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس سے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے اس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے، اسے یہ خود جانتے ہیں۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرق و مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے۔ لہٰذا انہیں اپنی بے ہدہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، اور وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ نوح علیہ السلام، سورہ نوح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف خبردار کرنے والا پیغمبر ہوں۔ تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا، تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا۔ کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑے سے منہ ڈھانک لیا اور اپنی روش پر اڑے رہے، بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہانک کے پکارا، دعوت دی، پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگ لو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا۔
کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان طے بر طے بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کر کھڑا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں سے چلو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ودو اور سوا کو، اور نہ یغوس اور یعوق اور نصر کو۔ 8 نمبر، نصر کو۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز پر ترقی نہ دے گا۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے ہیں اور آگ میں جھونک دیے گئے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا، اور نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہوگا۔ میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومنوں مردوں عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ از سورہ جن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے۔ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم نے اس پر ایمان لے آئے، اور آج ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و رفع ہے۔ اس نے کسی بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے ہیں۔ یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا، اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان ہوتا تھا۔ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے، اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اور یہ کہ پہلے ہم سن گن لیا کرتے تھے، آسمان میں بیٹھے کی جگہ پر پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ایازمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ لوگ فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا، اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ حق سے منحرف ہیں، تو جنہوں نے اسلام اختیار کر لیا، انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی۔ یہ جنوں کی کانورسیشن ہو رہی ہے، جنوں کے بارے میں۔ اور جو حق سے منفرد ہے وہ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے، لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے ہیں
تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے ہیں تاکہ وہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور یہ کہ مسجد اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہو تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا، اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی اور جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم۔ کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے، یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ وہ عالم الغیب اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے، اور ان میں سے ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے، ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ سورہ مزمل، سورہ مزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، سورہ مزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے، یا ایھا المزمل فی اللیل الا، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم آدھی رات میں، یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے، اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو، انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دو۔ ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ، اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ یہ اس دن کا ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں اور جو بکھرے ہوئے جا رہے ہیں۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اس طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ پھر دیکھ لو جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ پاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا، اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات کو اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے۔
لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں، کچھ دوسرے لوگ ہیں اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ پس جتنا قرآن بآسانی پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ دوسرے لوگ۔ جی، جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مدثر۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی طرف صبر کرو۔ اچھا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، کافروں کے لیے ہلکانہ ہوگا، اور چھوڑ دو گے مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی۔ پھر وہ متی لالچ رکھتا تھا اور میں اسے اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا تھا، میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھوں گا۔ اور اس کے سوچ اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی، ہاں خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ 2 دفعہ۔ میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی، ہاں خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا اور پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ، نہ باقی رہے نہ چھوڑے، کھال جھلس دینے والی، اور 19 کارکن اس میں مقرر ہیں۔ 19 کارکن اس میں مقرر ہیں۔ بسم ربک الذی خلق کے بعد یا مدثر کا اندر جی، ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہوئے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے کہ ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کی خود اس کے سوا کوئی نہیں جاتا۔ اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس کی نصیحت ہو، ہرگز نہیں۔ قسم ہے چاند کی اور رات کی جب کہ وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنے چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے۔ دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتیوں میں ہوں گے وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف باتیں بنانے والے لوگوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے،
اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ اس وقت سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کے کسی کام نہ آئی۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں رکھتے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے اور اس کا حقدار ہے، اس سے تقویٰ کیا جائے گا اور وہ اس کا اہل ہے کہ بخش دے انشاءاللہ۔ سورہ قیامہ، سورہ قیامہ جی، سورہ قیامہ مکی ہے۔ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کو ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں، مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتایا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہوگا۔ چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کر لے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوانا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں گے اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے، ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل کرنے والی چیز سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، اور وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا دن۔ مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے ہی لیے سزا ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ہاں، یہ روش تیری ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کو جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد و عورتیں دو قسمیں بنائیں۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر لے؟ سورہ دہر مدنی ہے جی۔ کیا انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ کفر کرنے والے کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن پر آب
کافور کی آمیزش ہوگی، اور یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ سبحان اللہ۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہوتا ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا، بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے اور انہیں تازگی اور سرور بخشے، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے۔ وہاں اور اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھر، جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کی پیالیاں گردش کرائے جا رہے ہوں گے، اور شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، اور ان کی منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، اور یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہوگا۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، ایک بڑی سلطنت کا اثر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کے لیے نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم سے صبر کرو اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو۔ اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ اور رات کے طویل اوقات میں بھی اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل کرنے ہونے والی چیز سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑے بند مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں گے ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں گے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ مراسلات is the last سورہ آف 29واں پارہ۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے لگاتار بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفان رفتار سے چلتی ہے اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلا دیتی ہے، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کر دیتی ہے، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہے، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جس چیز کو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے ضرور واقع ہونے والی ہے۔ پھر جب ستارے مان پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آن پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ کسی روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے، فیصلے کے روز کے لیے، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے؟ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے،
بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ تباہی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا تھا؟ زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اب اسی چیز کو اس طرح جیسے تم جھٹلایا کرتے ہو، چلو اسے اس سائے کی طرح جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا، اور آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکنے والی، یہ اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوگی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ دن ہے جس میں وہ نہ کچھ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کوئی عذر پیش کریں۔ تباہی ہے اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل کے دیکھو۔ تباہی ہے اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ جمال اولین، اوکے۔ متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں، اور وہ جو پھل چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہوں گے۔ کھاؤ اور پیو اور مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ تباہی ہے اس روز کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ تباہی ہے اس روز کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ تباہی ہے اس روز کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم۔ 30واں پارہ بھی جی ہوا، 29واں پارہ بھی ہوا کمپلیٹ۔ نیکسٹ ٹائم ہم لوگ 30ویں پارے سے شروع کریں گے۔ اللہ میرے پڑھنے کو، میری مسٹیکس، فمبلنگ اور کسی قسم کی بھی مسٹیک کو معاف فرمائے، اور اس کا ثواب ہمارے فیملی کے بڑوں بزرگوں کو جو جا چکے ہیں ان کو پہنچے، اور جو لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعائیں اللہ قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرے اور ہم سب کو پڑھنے کا اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ سی یو نیکسٹ ٹائم ایٹ دا لاسٹ ایپیسوڈ، لاسٹ چیپٹر، 30th پارہ۔ تھینک یو سو مچ۔